ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، روح نیک بندے کی بھی نکل رہی ہے اور روح برے بندے کی بھی نکل رہی ہے، گناہ گار کی، کافر کی بھی نکل رہی ہے۔ اب ادھر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے، اور دوسری طرف جب برے بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف، بڑی اذیت ہوتی ہے اس کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہے، ادھر تکلیف کوئی نہیں نیک بندے کی روح نکلتے وقت، حالانکہ نکل ادھر بھی روح رہی ہے، اور برے بندے کی روح نکل رہی ہے، ادھر تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نا اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک رات میں سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس بات کی سمجھ نہیں نہ آتی آپ کو، صبح سورہ یوسف پڑھنا اٹھ کے، سورہ یوسف کی تلاوت کرنا صبح، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی، اور برے بندے کی جب روح نکلتی ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے، تمہیں سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے صبح اٹھ کے نا سورہ یوسف کی تلاوت کی، کئی مرتبہ اس کو پڑھا، لیکن مجھے سمجھ پھر نہ آئی۔ وہ کہتے ہیں میں نا ایک اللہ والے کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان کو بتایا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، مجھے نہیں پتہ لگ رہا۔ انہوں نے کہا لو جی سورہ یوسف کھولو، اور وہ مقام کھولو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں تانا دیا تھا زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے کہ تو ایک غلام کے اوپر ہی عاشق ہو گئی، تو اس نے کہا تمہیں کیا پتا اس کا، چلو اس طرح کرو میں ان کو بلاتی ہوں یوسف علیہ السلام کو، اور تم نے سیب کاٹنے، سیب اور سنیے رکھ دی۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو وہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر ہی کھب گئیں، وہ حسن کی جھلک دیکھتی رہیں اور ادھر سے سیب کاٹ رہی تھیں۔ تو کیا ہوا، سیب نہیں کٹے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے حسن یوسف سامنے ہو اور انگلیاں کٹ جائیں تکلیف نہیں ہوتی، تو موت کے وقت تو نیک بندے کے سامنے نبی پاک کا جلوہ ہوگا، نیک بندے کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سے روح نکل جائے گی، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔